الحمدللہ حضرات کے سامنے نماز کے فرائض، واجبات اور نماز کی کیفیت کا بیان آ گیا۔ اب ایک چیز اور ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر معمولی سا فرق ہے، اس فرق کو بھی سمجھ لیں۔ عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، البتہ چند مقامات پر مرد کی نماز اور عورت کی نماز کے طریقہ کار میں فرق ہے، جن کی تفصیلات سن لیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر اپنے کانوں تک اٹھانے چاہیے۔ اگر سردی وغیرہ کی وجہ سے مرد چادر کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے ہو تو اندر سے بھی جائز ہے، البتہ عورتوں کو ہر حال میں چادر سے ہاتھ نکالے بغیر اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلا فرق نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے، جبکہ عورتوں کو ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے ہیں۔ فرق نمبر 3، مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑنا ہے، اور دائیں 3 انگلیاں، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر، بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھانی ہیں، اور عورتوں کو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پیٹھ پر رکھ دینی چاہیے۔ حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ فرق نمبر 4، مردوں کو رکوع کے اندر اچھی طرح جھکنا ہے کہ سر، سرین اور پیٹھ برابر ہو جائے، اور عورتوں کو اس قدر نہیں جھکنا، بلکہ عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا ہے کہ جس میں عورتوں کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ فرق نمبر 5، مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے کھول کر گھٹنوں پر رکھنی ہے، مطلب گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے اپنی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھنی ہیں۔ فرق نمبر 6، مردوں کو رکوع کی حالت میں اپنی کونیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا ہے، اور عورتوں کو رکوع کی حالت میں اپنی انگلیاں اپنے جو اپنا بازو ہیں، کونیاں ہیں، ان کو ملا ہوا رکھنا ہے۔ فرق نمبر 7، مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنے ہیں، جبکہ عورتوں کو ملا کر رکھنے ہیں۔ نمبر 8، مردوں کو سجدے میں کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنی ہیں، اور عورتوں کو زمین پر بچھی ہوئی رکھنی ہیں۔ نمبر 9، فرق نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں یا دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا چاہیے، مطلب کہ دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں دونوں سجدے کی حالت میں کھڑے ہونے چاہیے، اور عورتوں کو سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں لٹائے ہوئے، بچھائے ہوئے ہونے چاہیے۔ فرق نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بایاں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، جبکہ عورتوں کو بائیں سرین کی جانب، یعنی کہ بائیں طرف کو بیٹھنا ہے، یعنی بائیں طرف کے بل پر بیٹھنا ہے، اور جو دونوں پاؤں ہیں ان کو دائیں طرف نکال دینے چاہیے، اس طریقے سے کہ دائیں ران بائیں ران پر آ جائے اور دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی پر آ جائے۔ فرق نمبر 11، عورتوں کو نماز میں کسی بھی وقت کی نماز ہو بلند آواز سے تلاوت کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کو ہر نماز میں آہستہ آواز سے تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ چند فرق ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر، لہٰذا ان مسائل کو تمام کے تمام مستورات تک بھی پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنی نمازوں کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں۔